بہت ساری رسمیں، توجہ کریں، ازا اور رسم ازا، رسمیں کلچرل ہیں. ہر کلچر نے ازا کے اندر اپنی رسم شروع کی ہے، ہر کلچر نے. ہندی کلچر میں ہندی رسمیں ہیں، پنجابی کلچر میں پنجابی رسمیں ہیں، پشتو کلچر میں پشتو رسمیں ہیں. ہر جگہ پر جائیں ازا کی اپنی رسمیں. مثلا آپ ایران میں جائیں وہ ڈھول بجاتے ہیں ازاداری کے ساتھ، باقاعدہ پوری ٹیم ہوتی ہے بینڈ والی آگے، اور اسی ردم پر وہ، ان سے ماتم ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ڈرم نہ ہو ان کے پاس. ان سے نہیں ہو سکتا ماتم. وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ڈرم بند ہو وہ بھی، نو سے زیادہ وہ تھاپ چاہیے ان کو اس کی. یہ رسم ہے ان کی اپنی شروع کردہ. علماء منع بھی کرتے ہیں لیکن وہ روکتے، وہ فوراً کہتے ہیں یہ امام حسین کا اور ہمارا معاملہ ہے، آپ کا مداخلت نہ کریں اس میں. جو بھی رسم شروع کریں وہ کہتے ہیں یہ امام حسین کا اور ہمارا معاملہ ہے. اب مختلف علاقوں میں جو مختلف رسمیں ہیں، مثلا شبیاں جو ہم بناتے ہیں ایران میں نہیں بناتے. زلجنا کی شبی وہاں وہ گھوڑا لاتے ہیں جلوس میں، لیکن اس پہ بندہ بیٹھا ہوتا ہے، کئی گھوڑے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. وہ ویسے ہی ایک ماحول بنانے کے لیے لے کر آتے ہیں. اس کے علاوہ وہ ایک اور کام کرتے ہیں، وہ پورا کربلا کا منظر ایک قسم کا سٹیج شو پیش کرتے ہیں اس کا، جو پاکستان میں شاید کوئی کرے تو بہت برا بھی مانے لوگ اس کو، بلکہ ہوا بھی ہے. زائرین گئے ہوئے تھے وہاں حرم میں، قم میں، اور عاشور کا دن تھا. وہ آ گیا طبقہ پورا گروہ، اور وہ بہت سخت مصائب ہیں. جب وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ مناظر، تو لوگ دھاڑے مار کے رو رہے ہوتے ہیں. یعنی اس میں کچھ شہداء بنے ہوتے ہیں، کچھ وہ عمر سعد کا لشکر بنا ہوتا ہے، اور وہ وہی شعر ڈائلاگ بول رہے ہوتے ہیں اور وہی حرکتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ منظر آنکھوں سے وہ مجسم کرتے ہیں اور لوگ دیکھ کے رو رہے ہوتے ہیں. ایک شخص وہ شمر بنا ہوا تھا، شمر بن کے وہ پوچھ رہا تھا، ڈائلاگ بول رہا تھا، یہ پاکستانی خاتون زائر. اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ شمر ہے. اس نے جوتا اتارا، وہیں پہ اس کو پیٹنا شروع کر دیا. تیری ایسی تیسی تو شمر ہے بس. مشکل سے بیچارے نے جان بچائی شمر میں، کہ اب یہ آئندہ شمر نہیں بنے گا. یہ کام کرتے ہیں ایرانی، لیکن پاکستان میں یہ کام یعنی کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. کوئی طبقہ بھی، ملنگ بھی یہ کام پسند نہیں کریں گے، ماتمی بھی. امام حسین کے جتنے عاشق ہیں جنہوں نے دین حسین کو بیچ میں سے ہٹا کے ڈائریکٹ حسین کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے ہیں، وہ بھی اس چیز کو پسند، وہ کہتے ہیں ہمیں کرنے دو. ان کو بھی علماء کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو، یہ منظر نہ کرو اس طرح. چونکہ ائمہ نے اس طرح سے نہیں کہا کربلا پیش کرو، ائمہ نے کہا ذکر کربلا پیش کرو، ذکر کرو کربلا کا. وہ اس طرح سے کرتے ہیں، علماء کے کہنے پہ رکتے نہیں ہیں. وہ ایک رسم ہے جو وہاں شروع ہے، یہاں نہیں ہے. اب دیکھیں کربلا کے نام پر ہی ہے، ازا کے نام پر ہی ہے، لیکن اپنی کرتے ہیں. وہ کچھ چیزیں وہ بناتے ہیں جو یہاں، وہ جو علم بناتے ہیں وہ بہت بھاری علم ہوتا ہے، وہ اسٹیل کا علم ہوتا ہے. وہ علم کیا ہوتا ہے، اس کی آج چیز اس کے اندر انہوں نے لگائی ہوتی ہے. اس کے پنجے بھی لگے ہوتے ہیں، اس کے مرغے بھی اوپر بنے ہوتے ہیں، پرندے بھی بنے ہوتے ہیں، حیوانات کے مجسمے بھی لگے ہوتے ہیں، اور عجیب و غریب قسم کا ایک علم بناتے ہیں. بہت بھاری بھی ہوتا ہے، پھر نظر مانتے ہیں اس کو اٹھانے کے لیے، بہت بھاری ہوتا ہے، معمولی آدمی نہیں اٹھا سکتا. وہ اسپیشل جوان ہوتے ہیں جو بیلٹ بنے ہوتے ہیں، اور اس کو اٹھا کر چند قدم رکھ کر پھر اس کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں. اب یہ علم بھی علماء ان کو روکتے ہیں کہ اس طرح کا علم مت بناؤ. علم بنانا ہے وہی کپڑے کا پھریرا بناؤ، وہ درست شکل ہے علم کی. یہ علم کس طرح بناتے ہو؟ یہ اسٹیل کا جو اس کے اوپر پرندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، وہ ہر چیز اس کے اوپر آپ نے بنائی ہوئی ہے. اپنے طور پر توجیحات پیش کرتے ہیں کہ یہ فلاں کی علامت ہے، یہ فلاں کی علامت ہے. اب کربلا کا علم بنا، ان سے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کشتی نوح ہے. کشتی نوح کا عزائے حسین میں کیا کام ہے؟ کشتی نوح میں کہتے ہیں نا سارے جانور تھے، تو کہتے ہیں یہ ہم نے کشتی نوح کا وہ ڈیزائن بنایا ہوا ہے کہ اس میں ساری جانور اور پرندے اس کے موجود ہیں. غرض یہ عرض کر رہا ہوں کہ رسومات وہ چیزیں ہیں جو آباء و اجداد نے سلسلے شروع کی تھی. کسی کلچر نے یہ چیز پیش کی ہے، دین نے نہیں پیش کی. اسی طرح یہ ہم جن چیزوں کو پیش کرتے ہیں کربلا کے اندر، اصل تاریخ کربلا میں ان کا کہیں تذکرہ موجود
نہیں, کہیں کسی تاریخ میں ان کا ذکر نہیں ہے موجود. لیکن ہمارے کلچر میں ہے یہ ساری چیزیں. مثلا پنجابی کلچر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا ہم ذکر کرتے ہیں کربلا کے باب میں. مثلا جب شہداء کے لباس کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں کون سا لباس ہوتا ہے؟ شہداء کربلا نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا؟ شلوار قمیض. یہی ہوتا ہے نا. جبکہ وہ عرب تھے, ان کا لباس شلوار قمیض نہیں تھا. ان کا لباس عربی لباس تھا ان کا. ابھی ہم ذکر کرتے ہیں وہ دوپٹوں کا بیچ میں ذکر کرتے ہیں مصاحب میں ہمارے ذاکرین. دوپٹے عرب کلچر میں نہیں ہے, ہندی کلچر میں دوپٹہ ہوتا ہے. یا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اپنے کلچر سے منسوب کر دیتے ہیں, ادھر کر دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں نہیں ہیں واقعہ کربلا کے اندر ایسی. ہمیں حتماً کتاب پڑھنی چاہیے واقعہ کربلا کی. تاریخ مستند کربلا ہر مومن کے لیے لازمی ہے وہ مطالعہ کرے. مستند تاریخ کربلا.